السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتے کی پتھری جو ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور اس کا سرجری علاج ہے یا اس کے علاوہ بھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں کہ پتے کی پتھری سے جان چھوٹ جائے اور پتا ہمیں ریموو نہ کروانا پڑے، یعنی پتا ختم بھی نہ ہو، پتے کا جو جسم کے اندر باڈی کے اندر ورک ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ بھی ہوتا رہے اور اس سے ہماری جو تکلیف ہے اس سے بھی ہمیں نجات مل جائے۔ دوستو پوری ویڈیو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، اس کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص الدستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گال سٹون بلیڈر ٹریٹمنٹ۔ اس کا علاج آیا کہ سرجری سے ہی ہو سکتا ہے، میڈیسن سے نہیں ہو سکتا۔ یہ پتے کی پتھری کیسے بنتی ہے اور کیسے ریموو ہوتی ہے، کیسے خارج کی جاتی ہے، یہ سبھی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی جب آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے، سن لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے۔ دوستو گال بلیڈر جو ہے وہ جگر کے نیچے ایک تھیلی نما عضو ہوتا ہے جس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ اس نے پتے کی جو گال بلیڈر کی لیور کی جو رطوبت ہوتی ہے، یعنی بائل جس کو صفرا بھی عام لوگ کہتے ہیں، اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جگر جب صفرا تیار کرتا ہے تو اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک نالی نکلتی ہے جو آنت کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ ایک نالی لبلبا سے آتی ہے، وہ بھی وہیں جا کر آنت کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی چکنائی والی چیز، فیٹ والی چیز کھاتے ہیں تو جب وہ ہماری خوراک انٹسٹائن کے اندر، آنتوں کے اندر جاتی ہے تو یہ فنکشن جو ہوتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، یہ وہاں سے رطوبت بھیجنی شروع کر دیتا ہے تو وہ آنت کے اندر ہماری خوراک جو ہوتی ہے اس کا نظام ہضم کا جو عمل ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور آنت جو ہوتی ہے جو اس کو نیوٹریشن، غذائیت باڈی کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں سے لے لیتی ہے، اور دوسرا جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹیج ہوتی ہے، وہ فضلے کی شکل میں خارج کر دیتی ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گال بلیڈر کا پتے کا فنکشن بیسیکلی ہے کیا، یہاں پر پتھری کیسے بن سکتی ہے۔ یہاں پر کوئی ایسی خوراک تو ڈائریکٹ جاتی ہی نہیں ہے، خوراک چونکہ ہم کھاتے ہیں معدے کے اندر جاتی ہے، معدہ اس کو مختلف مراحل سے گزار کر آنتوں کے اندر بھیج دیتا ہے، آنتوں کے اندر سے ہمارا باڈی جو ہوتے ہے وہ مختلف غذائیت جو اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، اور فضلہ جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے جسم سے۔ ہمارا لیور جو ہے، جگر ہے، یہ صفرا پیدا کرتا ہے جب اس کو خوراک ملتی ہے، نیوٹریشن ملتی ہے، تو صفرا کا کام یہی ہے کہ یہ خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا اور مختلف جو ہماری جسم کی غذائیت، خوراک، جس کی نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے اندر سٹور رکھتا ہے۔ جب جسم کو، باڈی کو ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہم کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں، ہمارا فاسٹنگ کا پیریڈ ہوتا ہے، یعنی بھوکا جب ہم رہتے ہیں تو اس وقت ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ ادھر سے اپنی خوراک لینا شروع کر دیتی ہے، اور مختلف وٹامن وغیرہ یا مختلف انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سٹور بھی رہتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر مختلف فنکشن کرتے ہیں۔ جیسے وٹامن کے ہو گیا، وٹامن کے کی کافی سٹوریج اس کے اندر ہوتی ہے کہ جب ہمیں بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہوتا ہے۔ ہم اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اصل ٹاپک کی طرف کہ یہ پتے کا فنکشن کیا ہے، کیسے ہے، یہاں پر پتھریاں کیسے بنتی ہیں۔ دوستو جب یہ صفرا بنتا ہے، بائل بنتا ہے جگر سے، تو وہ پتے کے اندر جاتا ہے۔ جب پتے نے جو اس کو باڈی کو چاہیے تھا چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے وہ دے دیا، جو اس سے ایکسٹرا تھا، زیادہ بنا لیا تھا، وہ اس نے گال بلیڈر کے اندر، پتا کے اندر سٹور کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے۔ یہ پتا کے اندر جاتا ہے، پتا کے اندر یہ جا کر گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گاڑھا ہوتا ہے، جب یہ زیادہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے ہم گنے کے رس لیتے ہیں، اس کو مختلف کڑاہیوں کے اندر سے گزارتے ہیں، پکاتے ہیں تو وہ ایک شیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شیرے کی شکل سے اگر ہم آگے لے کے جاتے ہیں تو وہ گڑ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بائل جو ہوتا ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے، وہاں پر گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید اس پر اگر
کام ہوتا ہے تو مزید گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پتھریاں بن جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کی سرجری کیوں ضروری ہے اور کس لیے کرنی پڑتی ہے۔ دوستو اس کی سرجری جو ہے اس لیے کی جاتی ہے، جو یہاں پر پتھری بن چکی ہے، یعنی وہ بائل کی صفرا کی جو گلٹیاں سی بن چکی ہیں، جن کو ہم پتھری کہتے ہیں، جو ہمیں پتھری کی شکل میں نظر آتی ہیں، وہ اگر وہاں سے موو کر کے نکل جائیں، چونکہ یہ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ایکسٹرا ضرورت پڑتی ہے، ایکسٹرا فیٹ کھائی جاتی ہے تو زیادہ صفرا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی جو نالی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک بینڈ لگا ہوتا ہے، وہ اس کو دبا کر رکھتا ہے۔ جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینڈ لوز ہو جاتا ہے، وہاں سے یہ رطوبت رس رس کر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی چکنائی وغیرہ کی چیز کھاتے ہیں تو پہلے نمبر پہ اس پتے کے مریض کو یہ بند کر دی جاتی ہے کہ چکنائی والی چیز نہیں کھانی، چونکہ یہ متحرک ہوتا ہے، پھر ڈر ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی پتھری موو کر کے اس بائل ڈکٹ کے اندر نہ آ جائے۔ اگر بائل ڈکٹ کے اندر آ جائے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے اور ایمرجنسی بن جاتی ہے، فوراً ہی مریض کا یا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے یا مریض اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، چونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی کمپلیکیشن بھی بن جاتی ہے۔ اگر اس قسم کا مسئلہ نہ ہو، پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو کیا جاتا ہے وہ اسی سطح پر کیا جاتا ہے کہ جو تازہ بائل اس کے اندر جانا ہے اس کو ٹیمپریچر اتنا دیا جاتا ہے، اتنا کارآمد اس کو تیار کیا جاتا ہے میڈیسن دے کر کہ وہ اس کے اندر پتے کے اندر جا کر جو پہلے اس کے اندر گاڑھا پن زیادہ آ چکا ہے اس کو آہستہ آہستہ تحلیل کرنا شروع کر دے۔ وہ وہیں پر تحلیل کرتا ہے، تو یہ پتھریاں جو ہیں ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ویسے اس کو خارج کرنے کی نہ جگہ ہے نہ کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے اس کا علاج کرنا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو تحلیل کیا جاتا ہے، ان کو خارج نہیں کیا جاتا، نہ ان کو خارج کرنا ہے۔ یا تو آپ اس کی سرجری کروا لیں، اس سے جان چھڑا لیں، چونکہ اس کا کام صرف ہوتا ہے کہ چکنائی مریض استعمال نہیں کر سکتا، چکنائی چھوڑ دیں یا اس کی ٹریٹمنٹ لمبا عرصہ کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ پتھری جو ہوگی وہ تحلیل ہو جائے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔